نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع بر رکوع۔ آج پھر میں آپ کو دو صورتوں کا خلاصہ بیان کروں گی۔ پہلی سورہ الفتح ہے اور دوسری سورہ الحجرات ہے۔ سورہ الفتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفتح رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے۔ پہلے رکوع میں بشارت دی گئی کہ مسلمانوں نے بظاہر دب کر صلح حدیبیہ کی ہے، لیکن یہ ان کے لیے کھلی فتح ہے۔ قریش نے مسلمانوں کو عرب کی ایک طاقت تسلیم کر کے ان سے صلح کی ہے، اسلام کو مسلمہ دین تسلیم کر لیا ہے اور اس کے پیروکاروں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صلح کے موقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا عمل قبول فرمایا اور ان کی اگلی پچھلی لغزشوں سے درگزر کر دیا۔ اب ان کی جد و جہد سیدھی آخری فتح کی طرف جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مثالی نظم و ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا، لہذا اللہ صلح کے ثمرات دکھا کر ان کے ایمان میں اضافہ فرمائے گا۔ ان صحابہ کرام سے تو راضی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے جانے کی افواہ پر خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی، ارشاد ہوا ہے کہ یہ بیعت دراصل اللہ کے ہاتھ پر کی گئی ہے۔ جو اس عہد کو نبھاتے ہیں، حق کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے گا، اسے بھرپور اجر سے نوازا جائے گا۔ البتہ اگر کسی نے عہد کی پاسداری نہ کی تو اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے لے کر 17۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کے سفر نہ تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے بغیر ہتھیاروں کے مکہ کی طرف گئے تو مشرکین ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے کہ ہم گھریلو اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، کیا ان کے گھر پر موجودگی ان کا کام بنا سکتی ہے یا انہیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کبھی بھی واپس نہ آ سکیں گے۔ بلا شبہ ایسے برے گمان کرنے والے تباہی سے دوچار ہوں گے۔ عنقریب مسلمانوں کو معرکہ کی خبر میں فتح حاصل ہوگی۔ اس موقع پر منافقین بھی ساتھ کا نکلنا چاہیں گے۔ انہیں بتا دیا جائے گا کہ جو لوگ عمرہ کے سفر پر ساتھ نہیں گئے تھے وہ فتح خیبر میں شریک کے ثمرات سے محروم کر دیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 18 سے لے کر 26۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بیعت علی الموت کرنے والوں کی بشارتیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی رضا کی بشارتیں دیں، جنہوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انعام کے طور پر فتح خیبر سے نوازے گا۔ بڑی مقدار میں مال غنیمت سے وہ فیض یاب ہوں گے۔ اب ان کی جد و جہد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اور یہ کامیابیاں فتح مکہ کی صورت میں اپنے عروج کو پہنچ جائیں گی۔ ان کی جد و جہد رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے قابل تقلید نمونہ بن جائے گی۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 27 سے لے کر 29۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف۔ چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح یا جنگ نہیں بلکہ عادلانہ نظام کا قیام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے ساتھ صلح تو اس وقت کی جب اسے نیست و نابود کرنے کے لیے مناسب قوت دستیاب نہ تھی۔ مناسب قوت فراہم ہوتے ہی باطل کے خلاف فیصلہ کن اقدام کر کے حق کو غالب کر دیا۔
غلبہ دین کے مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ وہ دین کے دشمنوں کا معاملہ میں انتہائی سخت اور دین کی خدمت کرنے والوں سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رضا اور فضل کے ہر وقت طلبگار رہتے ہیں۔ کثرت سجود سے روحانیت کا نور ان کے چہرے میں جگمگاتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعلیٰ کردار کی مثال تورات اور انجیل میں بیان کی ہے۔ ان کی مثال ایک ایسی کھیتی کی طرح ہے جو زمین سے برآمد ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رفتہ رفتہ اسے تقویت دی اور اپنے بل بوتے پر کھڑی ہو گئی۔ کھیتی لگانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کی ثمرات دے کر خوش ہو رہے ہیں اور کافر اس سرسبز شاداب گلستان کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وہ جلتے رہیں تو اللہ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخلص ساتھیوں کو نوازتا رہے گا اور روز قیامت اپنی بخشش اجر عظیم کے انعامات سے سرفراز ہوں گے۔ اب ہماری سٹارٹ ہوتی ہے دوسری سورۃ، سورہ الحجرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجرات، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں۔ پہلے رکوع میں ہدایت دی گئی ہے کہ اسلامی ریاست میں دستور کی اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت اور ان کی سنت کی پیروی عالمگیر سطح پر ایک وحدت کی بنیاد فراہم کرے گی۔ ان کے احترام و اداب کا تقاضا ہے کہ جب دلیل کے طور پر ان کا ارشاد پیش کیا جائے تو فوراً خاموش ہو جاؤ۔ اگر کسی نے اپنی رائے کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فوقیت دی تو اس کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اگر کوئی خبر کسی فاسق کی طرف سے پہنچے تو بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑیں تو ان میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرانے کی کوشش کرو، خواہ اس کے لیے قوت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے۔ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اگر بھائیوں کے درمیان تنازعات ختم کروا دو تو مہربانی کرو گے تو اللہ بھی تم پر مہربان ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11 سے لے کر 18۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ تمام انسان یکساں احترام کے لائق ہیں۔ دوسرے رکوع میں ان مجلسی برائیوں سے روکا گیا ہے جن کی وجہ سے باہم نفرت و عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مذاق اڑانا، تانا دینا، برا نام رکھنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا اور غیبت کرنا ایسی برائیاں ہیں جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں۔ تمام انسان ایک خالق کی مخلوق اور ایک مرد اور عورت کی اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر یکساں احترام کے لائق ہے۔ یہ حقیقت ایک عالمی ریاست کے قیام کی راہ میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر نفرتوں کی صورت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ انسانوں کی مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی زبانی اقرار کو کہتی ہے جبکہ ایمان سے مراد قلبی یقین ہے۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کسی شک میں نہ پڑے، ہر معاملے میں شریعت کو ترجیح دے، ہر مال و جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتا رہے۔ اگر ہمارا یہ کردار تو ہم ایمان حقیقی کی دولت رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابیوں کا فیصلہ ہوگا، ورنہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور آخرت میں ہمیں ناکامی کا اندیشے سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں ہماری دونوں صورتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں، ملیں گے نئی صورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔